مسلم جنہوں نے نیا نیا کلمہ پڑھا تھا نا، وہ بیچارے کی اجال کی باتوں میں آ گئے اور حضور کے معراج کا انکار کر دیا. نیا نیا کلمہ پڑھا تھا نا. تو ابو جہل وہ دوڑتا ہوا حضرت جناب ابو بکر کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ اے ابو بکر، مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کی ہے آسمانوں کی اور وہ فلسطین گیا ہے، پھر جنت کو بھی دیکھ کے آیا ہے، تو اے ابو بکر بتاؤ کیا تم اس شخص کی بات مانو گے؟ تو حضرت جناب ابو بکر کہنے لگے کہ نہیں، میں تو نہیں مانتا. کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو، ایک بندے کو یہ چیز مل جائے اور یہ سیر مل جائے؟ میں نہیں مانتا. اب ابو جہل دل میں خوش ہونے لگا اور وہ دل میں کہنے لگا کہ بس آج ابو بکر اگر پھسل گیا نا تو باقی مسلمانوں کو پھسلانے میں مجھے دیر نہیں لگے گی. اس نے جب اپنی مرضی کا جواب سنا تو کہا کہ اے ابو بکر، اب اپنی بات کے پہ قائل رہنا. یہ دعویٰ کسی اور نے نہیں کیا بلکہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے. اب بتاؤ انکار کرتے ہو کہ اقرار کرتے ہو؟ اور جب حضرت ابو بکر نے حضور کا نام سنا تو جو صدیقی عشق تھا اور صدیقی محبت تھی وہ اپنے عروج کے اوپر آ گئی. جب حضرت ابو بکر نے حضور کا نام سنا تو آپ مچل گئے اور کہنے لگے اے ابو جہل، مجھے میرے رب کی قسم ہے کائنات کا کوئی دوسرا بندہ یہ دعویٰ نہ کرتا، کائنات کا کوئی اور شخص یہ دعویٰ کرتا تو میں قطعی طور پہ اس کا دعویٰ نہ مانتا، لیکن یہ دعویٰ اگر میرے مصطفیٰ نے کیا ہے تو ابو بکر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرے حضور نے جو فرمایا ہے سچ ہی فرمایا، میرے حضور نے جو دعویٰ کیا ہے سچ دعویٰ کیا ہے. میں پورے دل سے اپنے حضور کے اس دعوے پہ ایمان رکھتا ہوں. جب حضور کو پتا چلا کہ ابو بکر نے تصدیق کر دی تو پھر حضور خوش ہوئے اور کہا کہ ابو بکر نے میرے معجزہ معراج کی سب سے پہلے تصدیق کی ہے. اے ابو بکر، میں تمہیں اس کا انعام دے رہا ہوں اور میں اس کے بدلے تمہیں صدیق کا لقب عطا کر رہا ہوں. اس موقع پر حضور نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب عطا کیا اور پھر یہ لقب کتنا مشہور ہوا، کتنا معروف ہوا. آسمان کے فرشتے بھی حضرت ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں اور زمین کے سارے مسلمان بھی حضرت ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں. پتہ چلا کہ جب عظمت مصطفیٰ کی بات سنے نا تو پھر عقل کی کسوٹی پہ نہ رکھاتے رہے، پھر دباغ کے ترازو میں اس بات کو نہ رکھا کرے. دنیا کا ہر کام کرے تو عقل استعمال کریں، کاروبار کرنا ہے تو عقل سے کریں، تعلیم حاصل کرنی ہے تو عقل سے کریں، سیاست کرنی ہے تو عقل سے کریں. لیکن قسم خدا جب عشق رسول اور ادب رسول اور شان رسول کی بات آ جائے تو پھر عقل کو استعمال نہیں کرنا بلکہ اپنے عشق کو استعمال کرنا. اس لیے کہ شان رسالت کو سن کے جس نے عقل استعمال کی وہ ابو جہل بن گیا، ابو لہب بن گیا، عتبہ شیبہ بن گیا. اور جس نے ادب رسول اور مقام رسول کو سن کے اپنے عشق کو استعمال کیا، اللہ نے اسے صداقت کا کارنامہ بنا، اللہ نے اسے عدالت کا کارنامہ بن گیا، عثمان ذوالنورین بن گیا اور حضرت مولا علی حیدر کراش بن گیا. تو سفر معراج کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب حضور کی عظمت کو سنا جائے، حضور کے مقام کو سنا جائے، حضور کی شان کو سنا جائے تو پھر اپنے اندر کو ظاہر کرے، پھر عشق کو سامنے دیکھا. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو وہاں واپسی پہ اللہ نے حضور کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب پہلے نمازیں ملی تھی تو ان کی تعداد 5 نہیں تھی بلکہ کتنی تعداد تھی؟ سارے بولے نا کتنی؟ 50. اور پھر کم ہوتے ہوتے کتنی رہ گئی؟ اور یہاں ایک نقطے کی بات سنیں، حضور جب جا رہے ہیں نا آسمانوں کی طرف تو چھٹے آسمان پہ حضور کی ملاقات ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے.
छठे आसमान पे हुजूर किससे मुलाकात करते हैं? हजरत, और सातवें आसमान पे हुजूर मुलाकात करते हैं हजरत इब्राहीम से। लेकिन जब हुजूर वापस तशरीफ ला रहे हैं तो ये तरतीब बदल जाती है। हजरत मूसा छठे से सातवें आसमान पे और जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह सातवें से छठे आसमान पे आ जाते हैं। मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और शारहीन इसकी बड़ी प्यारी वजह लिखते हैं। वो कहते हैं कि हजरत इब्राहीम की आदत और आपकी फितरत मुबारक ये थी कि अल्लाह की तरफ से हजरत इब्राहीम को जो हुक्म भी मिलता था ना, हजरत इब्राहीम आगे से कोई बात नहीं करते थे, कोई सवाल नहीं करते थे रब की बारगाह में, बस गर्दन झुका के अपने रब के हुक्म को पूरा करना शुरू कर देते थे। आप जरा गौर करेंगे, ये आसान काम नहीं होता। हजरत इब्राहीम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि नमरूद ने आग जलाई है, अंदर दाखिल हो जाओ, तो आपने एक दफा भी नहीं कहा कि बारी ताला जल जाऊंगा। बस उधर रब्बे जलील का हुक्म होता है, इधर इब्राहीम खलीलुल्लाह आग में छलांग लगा। हजरत इब्राहीम को अल्लाह हुक्म देता है कि अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को मक्के के वीरान इलाके में छोड़ाओ। उस वक्त मक्के में कोई आबादी, कोई शहर, कोई घर, कोई एक बंदा भी नहीं था। लेकिन हजरत इब्राहीम ने नहीं कहा कि मालिक वहां ये कैसे जिंदा रहेंगे, नहीं, बस अल्लाह ने हुक्म दे दिया, आपने अमल कर लिया। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि इब्राहीम अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कीजिए। पूरा कुरान पढ़ के देखें, एक दफा भी हजरत इब्राहीम ने कहीं एतराज किया है, कहीं सवाल किया है कि बोला बुढ़ापे में बेटा दिया और इसे ज़िबा कर दिया? नहीं कहा, बल्कि आंखों में पट्टी बांध देते हैं और अपने बेटे को लिटा कर गर्दन से छुरी देना शुरू कर देते हैं। क्या तस्लीम और रज़ा का मकाम है। और जब इतने इम्तिहानों से हजरत इब्राहीम गुजर गए ना, फिर अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, ऐ इब्राहीम आप मेरे सारे इम्तिहानों में कामयाब हो गए, इसके बदले में आपको लोगों का इमाम बना, आप लोगों के इमाम बन रहे हैं। यह हजरत इब्राहीम की आदत है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आदत क्या थी कि अल्लाह ताला ने कोई बात की है, कोई हुक्म दिया है, तो हजरत मूसा अदब के साथ रब की बारगाह में कुछ सवाल भी करते थे। कुरान से इसकी एक दलील ये थी, अल्लाह ने हुक्म दिया हजरत मूसा को, इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, ऐ मूसा फिरौन के पास जाकर उसे तबलीग करे, इसलिए कि फिरौन तो सरकश हो गया, वो तो लापरवाह हो गया, जाके उसको तबलीग करे। चाहिए तो ये था कि हजरत मूसा फौरन चले जाते, हजरत इब्राहीम की तरह कोई बात न करते, लेकिन हजरत मूसा कुरान पढ़ के देखे 16वां सिपारा, हजरत मूसा नहीं गए। आप कहते हैं ऐ बारी ताला मैं जाऊंगा, लेकिन एक दुआ है, एक दरखास्त है, रब इशरह ली सदरी, ऐ बारी ताला पहले मेरे सीने को खोल दे, वयस्सिर ली अमरी, और मेरे लिए मेरा ये मुश्किल काम आसान कर दे, और मेरी जुबान में ऐ बारी ताला जो थोड़ी सी लुकनत है, मेरी जुबान की गिरा खोल दे, ताकि लोग मेरी बात को सुनने लगे, समझने लगे। तो हजरत मूसा ने आगे से कलाम किया अल्लाह के साथ, अदब के दायरे में रहते हुए। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं, जाते हुए हजरत मूसा छठे आसमान पे, आते हुए सातवें आसमान पे। हिकमत इसकी ये थी कि जब हुजूर 50 नमाजें लेकर आए, अगर सातवें आसमान पे हजरत इब्राहीम ही खड़े रहते और पूछते हजूर क्या मिला, हजूर फरमाते 50 नमाजें मिली हैं, तो बताएं हजरत इब्राहीम आगे से कहते कि जाए अल्लाह के पास जाके कम करवाएं? नहीं, क्योंकि हजरत इब्राहीम की आदत ये नहीं थी। और अल्लाह ने हुजूर के उम्मतियों से इतना प्यार किया है, तरतीब को बदल दिया। हजरत मूसा सातवें आसमान पे आ गए, फिर हजूर को कहते हैं हजूर मुझे उम्मत का तजर्बा है, उम्मत 50 नमाजें नहीं पढ़ सकेगी, आप रब की बारगाह में जाएं और इसे कम करवा के आए। और फिर हुजूर गए, चक्कर लगाया, फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, और आखिर में 5 नमाजें रह गई। और इसमें मजीद लुत्फ की बात सुने,
اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ تھا نا کہ امت 50 نہیں پڑھ سکے گی، میں نے آخر میں 5 ہی کرنی ہے، کیوں جی اللہ کے علم میں تھا کہ نہیں تھا؟ تو پھر سوال پیدا ہوتا کہ اللہ نے پہلے چکر میں 5 کیوں نہیں کرتے؟ حضور نے 9 چکر لگائے، 5 5 5، کب ہوتی ہوتی آخر میں 5 رہ گئی۔ اے باری تعالیٰ، جب تم نے کرنی 5 تھی تو پھر پہلی دفعہ ہی 5 کر دیتا، یہ چکر کیوں لگے؟ تو شارحین کہتی ہے اس کی بھی ایک وجہ تھی، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی عظمت دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہے، اور اللہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اے دنیا والوں، تمہارے پاس سائل 2 بار 3 بار 4 بار آئے، تم اسے ڈانٹ دیتے ہو، جھڑک دیتے ہو، لیکن میں اپنے حضور سے اور اپنے حبیب سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ میرا حبیب میرے پاس بار بار آتا رہے، بار بار آتا رہے، میں انکار نہیں کرتا، میرا حبیب جتنی بار میرے پاس آتا ہے میں جھولیاں بھر بھر کے اپنے حبیب کو عطا کرتا ہوں۔ اللہ نے حضور کی عظمت لوگوں کے سامنے، اور اس میں ایک اور حکمت کا پہلو بھی یہ ہے، رب کہتا ہے قرآن میں لا تبدیل لکلمات اللہ، لوگوں تمہارے فیصلے بدلتے ہیں، اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے، تم اپنی بات سے پھر جاتے ہو، لیکن اللہ جو بات کر دیتا ہے اسے اللہ تبدیل نہیں کرتا۔ لیکن اے باری تعالیٰ، تم نے پہلے 50 فرض کی، پھر 5 رہ گئی، یہاں تیرا حکم ہمیں تبدیل ہوتا ہوا تو نظر آتا ہے، تو کہتے میرا حکم نہیں بدلا، یہاں تو بدل گیا، 50 سے 5 ہو گئی۔ تو اس کا جواب بھی محدثین دیتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ نہیں ہے، حضور کے صدقے حضور کی امت میں کرم کیا ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے حبیب، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، لیکن ثواب 5 کا نہیں، میں 50 نمازوں کا ثواب پڑھوں، ثواب 50 نمازوں کا۔ تو یہ جو سفر معراج ہے، اس کا ایک ایک قدم اور اس کا ایک ایک مرحلہ اور اس کا ایک ایک پہلو جو ہے، وہ میرے حضور کی عظمتوں کو اجاگر کرتا ہے، وہ حضور کی رفعتوں کو اجاگر کرتا ہے۔ اور پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے، اور حضور نے جب یہ کہا کہ میں مسجد اقصیٰ گیا تھا، وہاں میں نے انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، انا امام الانبیاء ولا فخر، میں اقصیٰ کی مسجد میں نبیوں کا امام بنا ہوں، اس پہ فخر نہیں کرتا میں۔ تو ابو جہل اور ابو لہب اور دیگر جو مکے والے تھے وہ فلسطین جاتے رہتے تھے، اور انہوں نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی، تو وہ حضور کا امتحان لینے لگے، وہ کہنے لگے کہ اچھا آپ کہتے ہیں کہ میں مسجد اقصیٰ گیا ہوں، تو پھر ہمیں بتائیں کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں، مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، مسجد اقصیٰ کے روشن دان کتنے ہیں۔ وہ حضور سے سوال کرنے لگے۔ تو اب آپ بتائیں، آپ جائیں کسی جگہ پہ سیر کرنے کے لیے تو وہاں جا کے دروازے تو نہیں نہ گنتے، کھڑکیاں نہیں گنتے، بلکہ سیر تو دور کی بات ہے، آپ کو اس مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے سال گزر گئے، کوئی بندہ پوچھے کہ بتاؤ غوثیہ مسجد کے دروازے کتنے ہیں، تو شاید آپ نہ بتا سکیں، غوثیہ مسجد میں پنکھے کتنے لگے آپ نہیں جواب دے سکیں گی، کیوں؟ بندے کی توجہ نہیں ہوتی۔ جب انہوں نے یہ سوال کیا نا، بتائیں کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی، روشن دان کتنے، ایک لمحے کے لیے حضور خاموش ہوئے، اس لیے کہ حضور نے سیر کے دوران توجہ نہیں کی تھی اس طرف، حضور ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے۔ اللہ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل جلدی جاؤ، کہیں میرا حبیب ان کے سامنے خاموش نہ ہو جائے، مسجد اقصیٰ کو اٹھا کر میرے مصطفیٰ کو سامنے کر دو، میرا حبیب مسجد اقصیٰ کو دیکھتا جائے گا اور کافروں کے سوالوں کے جواب دیتا جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام کی عظمتیں ظاہر ہوئی ہیں اس سفر میں، حضور کی رفعتیں ظاہر ہوئی ہیں، حضور کا مقام ظاہر ہوا ہے، حضور کا مرتبہ ظاہر ہوا ہے۔ بلکہ جس رات حضور واپس آئے سفر کر کے، تو اس سے اگلے دن حضور باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا اپنے سر کے اوپر اس نے گٹھلی، بہت بھاری گٹھلی اٹھا رکھی ہے، لیکن بیچاری سے اٹھائی نہیں جا رہی، 2 قدم چلتی ہے پھر تھک کے بیٹھ جاتی ہے، پھر اٹھ کے 2 قدم چلتی ہے پھر تھک کے بیٹھ جاتی ہے۔ حضور اس کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے کہ اے بڑی خاتون، تو کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں فلاں یہودی کی کلیسا ہوں، اس کی میں خادمہ ہوں،
اور اس نے مجھے یہ وزن اٹھا کر اپنے گھر لانے کے لیے کہا ہے